اہل شام رقیہ بنت الحسین کہتے ہیں، ہم سکینہ بنت الحسین کہتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ایک واقعہ ایسا پیش آیا آج سے تقریباً 210 سال پہلے کہ شہزادی سکینہ کی قبر کو کھولنا پڑا، اور وہ واقعہ اس طرح سے جب بی بی کی شہادت ہوئی تھی نا زندان شام میں، تو کسی کو زندان میں آنے کی اجازت تھوڑی تھی۔ سن 61 ہجری میں واقع کربلا ہے، 132 ہجری تک بنی امیہ کی حکومت رہی ہے، تو 132 ہجری تک تو وہاں زندان میں کسی کو آنے کی اجازت بھی نہیں تھی کہ پتہ چلے کہ قبر کہاں پر ہے اور کون سی قبر ہے۔ تو یہ تو فقط مولا سید سجاد نے اپنی خواہر کو دفن کر دیا زندان شام میں۔ جب بنی امیہ کی حکومت ختم ہوئی نا، تو لوگ آہستہ آہستہ آئے وہاں، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک قبر ہے۔ اب یہ قبر کون سی ہوگی؟ تو شام والوں نے سمجھا کہ شاید یہ علی کی کسی بیٹی کی قبر ہو، شاید۔ تو انہوں نے کہا کہ بی بی زینب تو واپس گئی تھی، یہ تو سب کو معلوم تھا کہ بی بی زینب نے تمام مجلس برپا کی تھی، بی بی ام کلثوم بھی واپس گئی تھی، اور بی بی ام کلثوم کا وہ نوحہ جنہوں نے مدینہ پہنچ کر مدینہ تو جدنا لا تقبلینا پڑھا، وہ بھی زبان زد عام تھا۔ تو یہ تو نہ بی بی زینب ہے نہ بی بی ام کلثوم ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ ایک بیٹی تھی علی کی جن کا نام تھا رقیہ، حضرت مسلم ابن عقیل کی زوجہ، تو شاید یہ وہ ہوں گی۔ تو اس قبر پر تختی لگا دی گئی رقیہ بنت علی، اور سالہ سال تک، صدیوں تک ایسا ہی رہا، رقیہ بنت علی کے نام سے وہ قبر معروف رہی۔ 210 سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا۔ سید ابراہیم دمشقی، نجیب الطرفین سید، انتہائی پاکیزہ، با اخلاق، با تقویٰ، کتاب خیرۃ النسواء میں بھی واقعہ موجود ہے اور اسام زنہ میں بھی ہے، میں دونوں کو ملا کر پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ ایک کتاب میں ہے کہ سید ابراہیم دمشقی کی بیٹیوں نے خواب دیکھا، 3 بیٹیوں نے، ایک کے بعد ایک، اور ایک کتاب میں ہے کہ خود انہوں نے خواب دیکھا کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا تشریف لائیں خواب میں، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ میری قبر میں پانی رس رہا ہے، اور تم نجیب الطرفین سید ہو، میرے بابا کی اولاد میں سے ہو، لہٰذا آپ اور آپ کی بیٹیاں فقط اہتمام کریں کہ ایک پردہ لگائیں اور اس قبر کو پختہ کریں۔ سکینہ کا چچا پانی نہیں لا سکا نا، تو گویا سکینہ کو نفرت ہو گئی تھی پانی سے۔ تو ابراہیم دمشقی یہ کہتے ہیں کہ چونکہ 3 دن تک یہ خواب آیا، تو میں گیا اس شہر کے گورنر کے پاس جو ترکی حکومت کی طرف سے وہاں پر تعینات تھا، اور میں نے ان سے جا کر یہ کہا کہ میں نے خواب دیکھا، اور ان کی کریڈیبلٹی اتنی زیادہ تھی کہ سب نے ان پر یقین کیا اور کہا کہ آپ ہی اہتمام فرمائیے۔ ایک پردہ لگا دیا گیا، اور پردے کے اندر ابراہیم اور ان کی 3 بیٹیاں، بعض نے لکھا 1 دن کا واقعہ، بعض نے لکھا 3 دن کا واقعہ ہے۔ جنہوں نے لکھا 3 دن کا واقعہ ہے، انہوں نے لکھا کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا معجزہ تھا کہ 3 دن تک نہ انہیں بھوک کا احساس ہوا نہ پیاس کا احساس ہوا، اور وہ قبر کی مرمت کرتے رہے۔ اب تک رقیہ بنت علی لکھا ہوا تھا وہاں۔ جیسے ہی انہوں نے اس قبر کو کھولا، تو قبر ہوتی ہے نا ایک چورس کے انداز میں کہ 2 طرف سے پختہ ہو اور اس کے بعد زمین سے پختہ ہو، لیکن انہوں نے دیکھا کہ جیسے ہی انہوں نے تھوڑی سی مٹی ہٹائی تو ایک لاشا نظر آ گیا۔ اور واقعاً سوچنے کی بات یہ ہے کہ بیمار امام سید سجاد نے بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، جن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، اپنی بہن کو زندان شام میں کیسے دفنایا ہوگا۔ کوئی آلات تو نہیں تھے کہ قبر بنائی جا سکے، قبر کیسے کھودی جائے وہاں؟ سجاد نے انہی کند ہتھکڑیوں سے قبر کھود کھود کر بس اتنی جگہ بنائی کہ بہن کا لاشا سپرد خاک ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ذکر سکینہ سلام اللہ علیہا کی مجلس قبولیت حاجات کے لیے جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، اور جو مومنین اسے سماعت فرمائیں، وہ سب ہماری دعاؤں میں شامل ہیں، اور آپ تمام کی دعاؤں کی نیت سے اور حاجات کی نیت سے میں اس ذکر کو پڑھ رہا ہوں جہاں تک آواز جا رہی ہے۔ جو مومنین یہاں موجود ہیں وہ بھی، اور جو اسے بعد میں سنیں گے، اور جہاں جہاں تک آواز مومنین کی جا رہی ہے۔ یا اللہ، کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے اس تھوڑی سی مٹی ہٹائی تو ہمیں ایک لاشا نظر آیا، اور ایک چھوٹا سا لاشا تھا 4 سال کی بچی کا۔ تو ہمیں اتنا سمجھ میں آ گیا، سید ابراہیم دمشقی کہتے ہیں کہ یہ علی کی بیٹی تو نہیں ہو سکتی جو 4 سال کی ہو، تو یقیناً یہ حسین کی بیٹی ہوں گی۔ تو 210 سال پہلے پتا چلا کہ حسین کی ایک بیٹی زندان شام میں مر گئی تھی، اور وہ قبر وہاں حسین کی بیٹی کی بنی تھی۔ یا اللہ، تو وہاں رقیہ بنت علی کو ختم کر کے رقیہ بنت حسین لکھ دیا گیا، اس لیے وہ نام رقیہ اب تک وہاں لکھا ہوا ہے بی بی رقیہ کے حرم میں۔ وہ رقیہ بنت حسین اس لیے لکھا ہوا ہے، اور رقیہ کا مطلب ہے رونے والی، گریہ کرنے والی۔ تو شام کی عورتوں کو معلوم تو نہیں تھا کہ اس بیوی کا نام کیا ہے، بس کہتے تھے کہ رونے والی مر گئی ہے، جو باپ پر روتی تھی وہ مر گئی ہے۔ سکینہ بھی بیوی کا لقب ہی ہے، نام تو فاطمہ ہے۔ مولا حسین نے فرمایا تھا کہ اللہ مجھے 100 بیٹیاں عطا کرتا، میں سب کا نام اپنی ماں کے نام پر فاطمہ رکھتا۔ سکینہ یعنی باپ کے دل کا سکون، رقیہ یعنی باپ پر ہونے والی۔ اب سید ابراہیم دمشقی کہتے ہیں کہ میری 3 بیٹیوں نے وہ جنازہ نکالا، اور میں نے قبر کو پکا کرنا شروع کیا، تو میری بیٹیاں ہر کچھ دیر بعد چیخ مار کر روتی تھی۔ تو میں نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا
کہ حسین کی بیٹی یقیناً بڑی مظلومہ ہے اور یہاں جتنا گریا ہو جائے وہ کم ہے، لیکن تم ہر کچھ دیر بعد چیخ مار کر روتی کیوں ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بابا جب ہر کچھ دیر بعد ہماری نگاہ رخساروں پر پڑتی تھی. اس لیے دیکھیں اللہ نہ کرے کسی بچے کے ساتھ ایک مرتبہ بھی وہ واقعہ پیش آیا جو سکینہ کے ساتھ اللہ جانے کتنی مرتبہ پیش آیا. اگر تماچا لگ بھی جائے کسی بچے کو تو یقیناً نشان ہوگا، نیل پڑ جائے گا، کیونکہ بچہ بڑا معصوم ہوتا ہے. 3 سال کے 4 سال کے بچے بڑے معصوم ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے نشان ہو جائے، لیکن کچھ دنوں بعد، 1 ہفتے بعد، 10 دن بعد وہ نشان ٹھیک ہو جائے گا. نشان کب ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گا؟ جب اس ایک تماچے کے اوپر دوسرا تماچا لگ جائے، اور اسی نشان کے اوپر اگر تیسرا تماچا لگ جائے. تو میں مصائب کا جملہ کہتا ہوں، اللہ جانے حسین کو تیر زیادہ لگے تھے یا سکینہ کو تماچے زیادہ لگے تھے. اللہ اکبر. جب شہزادی سکینہ کی شہادت ہوئی تو یزید بڑی لاپرواہی سے کہتا تھا لقد ماتت بنتم من بنات الحسین، حسین کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی مر گئی ہے. شہزادی سکینہ کا سفر آپ جانتے ہیں. میں نے ابھی مولا علی علیہ السلام کا ذکر کیا تھا، سکینہ پوتی ہیں حیدر کرار شیر خدا کی. تو جب شام غریبہ تماچے لگ رہے تھے اور دامن میں آگ بھی لگی ہوئی تھی، تو حمید ابن مسلم عیسائی ہے، اس نے آ کر یہ کہا کہ میں نے چاہا کہ ایک بچی کے دامن سے آگ بجھاؤں. تو بچی فوراً پیچھے ہٹ گئی اور کہتی ہے میں آل محمد سے تعلق رکھتی ہوں، کوئی نامحرم میرے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے کہا بی بی فقط میں دامن پکڑ کر آگ بجھاؤں گا، آگ بجھ جائے آپ کی. اللہ جانے سکینہ نے بھی اس وقت کس مجبوری کے عالم میں اجازت دی ہو کہ دامن پکڑ کر بھی وہ آگ بجھائے. ورنہ تو سکینہ کا جنازہ ہی چل جاتا. کہتے جیسے میں نے آگ بجھائی تو سکینہ نے یہ کہا، نقل بالمعنی کرو اگر روایت کو، کہ تو کچھ رحم دل معلوم ہوتا ہے، اب تک تو جو بھی آیا تھا تماچے مارنے والا آیا، کوڑے لگانے والا آیا، ایک مہربانی مجھ پر کر دے کہ مجھے نجف کا پتہ بتا دے. چونکہ وہ عیسائی ہے، جانتا نہیں ہے، اس نے پوچھا نجف جا کر بی بی کیا کرو گی؟ کہا تجھے معلوم نہیں ہے نجف میں میرا دادا کائنات کا مشکل کشا حیدر کرار علی ابن ابی طالب میرے دادا رہتے ہیں، میں نجف جا کے کہوں گی دادا آپ تو کوفہ میں ہر یتیم کی مشکل کشائی فرماتے تھے. یا اللہ، کوفہ کے یتیم بچے فخر سے کہتے تھے میں یتیم نہ کہوں، میں پالنے والا علی ابن ابی طالب. اسی علی نے، جس علی نے تمام یتیموں کو کوفہ کے پالا تھا، اسی علی کی پوتی جب یتیمہ بن کر خود کوفہ آئی. جو توسل میں نے عرض کیا نا شہزادی سکینہ کے نام پر، اس میں توسل ایک یہ بھی ہے کہ 100 مرتبہ اس طرح درود بھیجیں بی بی پر، ایسے سلام کریں کہ السلام علیکی یا رقیۃ الیتیمہ، اے وہ رقیہ کے جو یتیمہ ہے اس پر ہمارا سلام. ایک روایت ہے بہار الانوار میں، اور وہ یہ ہے کہ بی بی یہ فرماتی ہیں کہ جب میں مقتل کی جانب دوڑ رہی تھی اپنے آپ کو شیور کے تماچوں سے بچانے کے لیے، تو کسی شقی نے پشت سے ایک نیزہ مارا کہ میں منہ کے بل زمین پر گر پڑی. یا اللہ، وَأَخَذَ بِخُرْتَيْ، اور وہ میری دونوں بالیاں چھین کر لے گیا. تسیل الدم علی خدی، اور دونوں رخساروں پر میرے خون بہنا شروع ہو گیا. یا اللہ، کون سا سکینہ کا چہرے کا حصہ ہے کہ جو زخمی نہیں ہے عزیزوں؟ کون سا بدن کا حصہ؟ لہذا اس کے بعد بیوی کہتی ہیں کہ مجھ پر غشی طاری ہو گئی. کچھ دیر بعد جب میں نے آنکھوں کو کھولا تو میرا سر میری پھوپھی زینب کی گود میں تھا. تو وہ بیوی کے جس کو تماچے بھی لگے ہیں، جس کے کانوں سے لہو بھی بہ رہا ہے، جس کی بالیاں چھینی جا چکی ہیں، اس بچی نے سوال کیا پہلا کہ حلی من خرقۃ استر بہا راسی، پھوپھی اماں کو چادر کا ٹکڑا آپ کے پاس بچا ہے، میں اپنا چہرہ چھپا لوں. بی بی زینب نے کہا امتو کی مثلک، اے سکینہ تیری پھوپھی تیری طرح ہی بے ردا اور چادر ہے. یہاں سے سکینہ کا سفر شروع ہوا ہے، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام.